बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्राइमिया में रशियन फौजी अड्डे पर धमाके, हथियारों के डिपो में आग लग गई। मॉस्को ने कहा सबूताज है। जंग दूसरी जमीनों तक फैलाएंगे, पुतिन ने दी धमकी। कहा अमेरिका लड़ाई को तूल दे रहा है। वियना बातचीत नाकाम हुई तो प्लान बी तैयार है। ईरान ने यूरोपीय यूनियन की तजवीज का दिया जवाब। कहा अमेरिका लचकदार रवैया अपनाए। इसराइल ने गाजा में 5 बच्चों को हलाक करने का किया इकरार। भूख हड़ताल करने वाले कैदी खलील औदा की अपील रद्द। काबतुल्लाह को गुस्ल देने की तकरीब, मोहम्मद बिन सलमान ने रस्म अंजाम दी। शोपियान में कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, भाई जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। आलाजाद के घड़े से पानी पीने पर दलित बच्चे के साथ टीचर की मारपीट। रियासत में जबरदस्त सियासी तनाज़ा, कांग्रेस में भी नाराजगी। असद ओवैसी ने कहा गुजरात इलेक्शंस के मद्देनजर बिल्कीस बानो के मुजरिमों को रिहा किया गया। बीजेपी पर खुशामद की सियासत का इल्जाम। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के कब्जे वाले क्राइमिया इलाके में एक फौजी अड्डे पर कई धमाके हुए। शुरुआती खबरों में कहा गया कि कम से कम 2 लोग जख्मी हुए। रशियन अहदेदारों ने बताया कि हथियारों की गोदाम में धमाकों के बाद आग लग गई। इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन में भी आग लग गई। धमाके की वजह साफ नहीं है, लेकिन क्राइमिया के साहिल पर यूक्रेन के एक हमले में रशिया के जंगी जहाज तबाह हुए। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने इशारा दिया कि ये धमाके हादसाती नहीं हैं। रशिया की वजारत दिफा ने बताया कि मॉस्को के वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे हथियारों के डिपो में आग लगी और आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। इस वाक़े की वजह से ट्रेन सर्विस भी मुतासिर हुई। वजारत ने बताया कि 2 लोग जख्मी हुए, लेकिन एक करीबी गांव से कई लोगों को हटाया गया। रशिया ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया था और वहां एक रेफरेंडम कराते हुए इस इलाके को बाकायदा तौर पर रशिया में शामिल किया था। रशिया की वजारत दिफा ने बताया कि हथियारों के डिपो को नुकसान सबूताज का नतीजा है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रशिया के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल के लिए सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रशिया का कब्जा है और वहां धमाके हुए हैं, जिस पर पूरी दुनिया, खासतौर पर मगरबी मुल्कों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूक्रेन के अहदेदारों ने बताया कि खैरस्तून इलाके और ज़पोरिज़िया में रशिया की पकड़ कमजोर हो रही है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपने इत्तेहादियों को फौजी सामान देने के लिए तैयार है और गैर मुल्की फाइटर्स को ट्रेनिंग देगा। एक दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को एक खत लिखते हुए उनके साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने का वादा किया था। पुतिन ने आर्मी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के साथ उनके तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हम अपने इत्तेहादियों को नए हथियार देने के लिए तैयार हैं। पुतिन
پوٹین نے رشیا میں غیر ملکی سپاہیوں کو ٹریننگ دینے کا بھی اعلان کیا اور اپنے اتحادیوں کو دعوت دی کہ وہ فوجی مشقوں میں حصہ لیں۔ اس طرح پوٹین نے یوکرین جنگ کو ایک دوسری زمین پر لے جانے کا اشارہ دیا۔ پوٹین نے کہا کہ یوکرین کی صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ تک لڑائی کو لے جا سکتے ہیں۔ رشیا نے فروری کے آخر میں یوکرین پر حملے شروع کیے تھے۔ اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ اس نے حال ہی میں اپنی کارروائیوں کے دوران غزہ کے 5 بچوں کو ہلاک کیا ہے۔ اسرائیل نے 5 اگست کو یہ حملے شروع کیے تھے اور 3 دن تک یہ کارروائی جاری رہی، جس کے بعد ایجپٹ کی کوششوں سے سیز فائر ہوا۔ ان حملوں میں کم سے کم 49 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں 17 بچے شامل ہیں۔ حملوں کے آخری دن 5 بچوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ جبلیہ علاقے میں پیش آیا تھا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلامی جہاد کا راکٹ فائر ہونے کی وجہ سے یا مس فائر ہونے کی وجہ سے یہ بچے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اب اسرائیلی فوج نے مانا ہے کہ غزہ کے یہ 5 بچے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ ان بچوں کی عمر 3 سے 16 سال کے بیچ بتائی گئی ہے۔ کویت کے زیادہ تر لوگ اسرائیل کے بائیکاٹ کے حامی ہیں اور قابض طاقت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی۔ سروے کے مطابق کویت کے 85% عوام نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مخالفت کی۔ کویتی عوام اور حکومت فلسطین کاز کی تائید کرتے ہیں۔ کویت 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ کویتی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی خلیل عودہ کی طرف سے داخل کی گئی اپیل رد کر دی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ تنظیم کے لیڈر خضری ابو بکر نے کہا کہ خلیل عودہ 156 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ وہ جیل کے خراب حالات اور دوسرے مسائل پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کا وزن آدھے سے کم ہو چکا ہے۔ ان کی دیکھنے کی طاقت متاثر ہو چکی ہے۔ وہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والی اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچان سکے۔ اسرائیلی جیلوں میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو لمبے عرصے سے قید میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے قریب 4 فلسطینی مچھیروں کو گرفتار کر لیا۔ ان کی کشتیاں بھی ضبط کر لی گئیں۔ اسرائیل مسلسل فلسطینی مچھیروں اور کسانوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ مغربی کنارے میں فرینڈلی فائرنگ کے ایک واقعے میں اسرائیلی سپاہی زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ تل کرام میں پیش آیا۔ اس سپاہی کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل میں مہنگائی کی شرح 2008 کے بعد سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ شرح 5% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جو 5.2 بتائی گئی۔ قیمتوں میں یعنی میوے کی قیمتوں میں خاص طور پر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ چارجز بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ 12 مہینوں سے مسلسل مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں فی الحال کارگزار حکومت ہے۔ ملک میں 2 سال میں 5ویں بار الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کی طرف سے غسل کعبہ کی رسم انجام دی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ کران پرنس محمد بن سلمان نے غسل کعبہ کی تقریب میں حصہ لینے سے پہلے کعبے کا طواف کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ اس موقع پر وزیر اسپورٹس پرنس عبدالعزیز بن ترکی الفیصل بھی ان کے ساتھ تھے۔ حرمین شریفین کی دیکھ بھال کے ادارے کے صدر عبدالرحمن السدیس نے ان کا استقبال کیا۔ سینئر عہدیدار غسل کعبہ کی تقریب میں شریک تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر ویانا بات چیت ناکام ہوئی تو اس کے پاس پلان بھی تیار ہے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے امریکہ سے کہا کہ وہ لچکدار اور حقیقت پسند رخ اختیار کرے تاکہ بات چیت کو کامیاب بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر واشنگٹن نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے سیاسی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو ایران پلان بی پر عمل کرے گا۔ عامر عبداللہیان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی لچک اور حقیقت پسندی سے آنے والے کچھ دنوں میں ہی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ایران نے یورپی یونین کی ایک تجویز کا جواب دے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس جواب میں کہا گیا کہ امریکہ کی طرف سے لچک دکھائے دینے پر نیوکلیئر ڈیل بحال ہو سکتی ہے اور ویانا بات چیت کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کل اس مسئلے پر تفصیل سے غور کیا، جس کے بعد یورپی یونین کی تجویز کا جواب دیا گیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ واشنگٹن بھی یورپی یونین کی تجویز کا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران راضی ہو تو امریکہ JCPOA پر عمل کے لیے تیار ہے۔
افریقہ کے ملک کینیا میں ولیم روٹو نئے صدر بن گئے ہیں. انہوں نے سخت الیکشن میں یہ کامیابی حاصل کی. انہیں 50.49% ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ان کے قریب ترین حریف ریلا اوڈنگا کو 48.5% ووٹ ملے. الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے نتیجوں کا اعلان کیا. ان الیکشنز میں کرپشن اور بے روزگاری اہم مسئلے تھے. روٹو نے کامیابی کے بعد کہا کہ وہ ایک صاف ستھری، کھلی اور جمہوری حکومت دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور انتظامات چلانے کے لیے اپوزیشن سے رہنمائی حاصل کریں گے. زمبابوے، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ کے لیڈرز نے روٹو کو کامیابی پر مبارکباد دی. امریکہ کی نیو میکسیکو ریاست میں 4 مسلمانوں کے قتل کے سلسلے میں نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اس قتل کے لیے ایک باپ بیٹے کی جوڑی پر شبہ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں. اس سلسلے میں 25 سالہ نعیم حسین اور 62 سالہ محمد احمدی پر الزامات لگائے گئے ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں متاثرہ علاقے البقرق میں رہتے تھے. ان کے رول کے تعلق سے بعض ثبوت بھی عدالت میں پیش کیے گئے. اس واقعے کے تار مسلکی تعصب سے جڑے ہوئے ہیں. محمد احمدی کی بیٹی نے ایک شیعہ مسلمان سے شادی کی تھی جس سے وہ ناراض تھا. اس کے بعد علاقے میں ایک کے بعد ایک قتل کے واقعات پیش آئے. شروع میں اسے مسلمانوں سے نفرت کا معاملہ سمجھا جا رہا تھا. اسپین میں جنگل کی آگ بجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. 300 فائر فائٹرز رات دن اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تقریباً 10,000 ہیکٹر کے علاقے میں آگ لگی ہے. یورپ کے کئی ملکوں میں جس میں فرانس اور پرتگال بھی شامل ہے آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس واقعے کے لیے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ بتائی جاتی ہے. پاکستان کے پنجاب صوبے میں ایک بس اور ٹینکر کی ٹکر میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے. 24 مسافروں کے ساتھ ایک بس نے آئل ٹینکر کو پیچھے سے ٹکر دے دی. یہ حادثہ منگل کی صبح ہائی وے پر پیش آیا. یہ بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی. ڈرائیور فوری مقام سے فرار ہو گیا. کشمیر کے شوپیان میں ملیٹنٹس نے ایک کشمیری پنڈت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اس واقعے میں پنڈت کا ایک بھائی بھی زخمی ہو گیا. یہ واقعہ چھوٹی پورہ کے ایک سیب کے باغ میں پیش آیا. مرنے والے کی پہچان سنیل کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے، جبکہ اس کے بھائی کا نام پنٹو کمار بتایا گیا ہے. پنٹو کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے. اس واقعے کے بعد جموں کشمیر پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں کی ایک ٹیم نے علاقے کو گھیر لیا تاکہ حملہ آور ملیٹنٹس کو پکڑا جا سکے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، کئی سیاستدانوں اور دوسروں نے کشمیری پنڈتوں پر حملے کی مذمت کی. سابق چیف منسٹر اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کمار کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیا. پی ڈی پی صدر اور سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاست میں یا یونین ٹیریٹری میں عام حالات بحال کرنے کے لیے نئی دہلی کی بےتابانہ کوششوں میں عوام چارہ بن رہے ہیں. پچھلے ہفتے بہار سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کو باندی پورہ میں ہلاک کیا گیا تھا. جموں کشمیر کے پہلگام میں ایک بس ندی میں گر پڑی جس سے کم 6 آئی ٹی بی پی جوان ہلاک ہو گئے. اس بس میں 37 لوگ سوار تھے جو ندی میں گر پڑی. اس حادثے میں 10 جوان زخمی بھی ہوئے. زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سری نگر لے جایا گیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا. راجستھان میں ایک دلت بچہ ایک ٹیچر کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی. اس واقعے پر ایک بہت بڑا سیاسی تنازع پیدا ہو گیا ہے. معلوم ہوا کہ اعلیٰ ذات کے لیے رکھے گئے گھڑے سے اس دلت بچے نے پانی پیا تھا جس پر ٹیچر نے اس کی بری طرح پٹائی کی تھی. بی جے پی نے اس واقعے کے لیے راجستھان کی اشوک گہلوٹ حکومت پر شدید تنقید کی تو خود کانگریس کے اندرونی حلقوں میں بھی ناراضگی پائی جاتی ہے. کانگریس کے رکن اسمبلی پرچانند میگھوال نے اپنا استعفیٰ چیف منسٹر کو بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 9 سالہ بچے کی موت سے کافی تکلیف میں ہیں. انہوں نے پولیس پر الزام لگایا کہ اس نے فوری کارروائی نہیں کی. کانگریس کے لیڈر سچن پائلٹ نے جنہوں نے 2 سال پہلے گہلوٹ کے خلاف بغاوت کی تھی فوری متاثرہ مقام جالور پہنچ گئے اور اس بچے کے خاندان سے ملاقات کی. پائلٹ نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے واقعات کو روکنا چاہیے. ہمیں دلت سماج کو یقین دلانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. حکومت مناسب قدم اٹھائے. چیف منسٹر نے بھی سینئر وزیروں اور ریاستی کانگریس کے صدر گووند سنگھ کو جالور روانہ کر دیا ہے. اس بچے کا نام اندر تھا جو ٹیچر کی مار پیٹ میں بری طرح زخمی ہوا تھا. اس کی آنکھ اور کان پر چوٹیں آئیں. یہ واقعہ 20 جولائی کو ایک پرائیویٹ اسکول میں پیش آیا تھا. اسے احمد آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا.
जहां उसकी पिछले हफ्ते मौत हुई। पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने ओहदेदारों को जल्द तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान से इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने खानदान के लिए 5 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। बीजेपी ने कहा कि ये वाकया शर्मनाक है। पार्टी ने ट्वीट किया कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गहलोत को हिदायत देंगे कि वो राजस्थान में दलितों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। कर्नाटक के शिवामोगा में गड़बड़ के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर में 144 सेक्शन लगा हुआ है। सावरकर के एक पोस्टर पर यह तनाज़ा पैदा हुआ था। इस पोस्टर को निकालकर बाज़ लोगों ने टीपू सुल्तान का पोस्टर लगा दिया था, जिससे तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने वहां पहुंचते हुए तिरंगा लहरा दिया। बिहार की नई नीतीश कुमार हुकूमत में 31 वजीरों को शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने दाखिला का महकमा अपने पास रखा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी को सेहत, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट का महकमा दिया गया है। JDU के विजय कुमार चौधरी फाइनेंस के वजीर होंगे। गवर्नर फागू चौहान ने 31 वजीरों को हलफ दिलाया। RJD ने 16 वजारतें हासिल की। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी 2 सीटें दी गई। जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक वजीर को भी शामिल किया गया। एक आज़ाद MLA भी वजीर बने। बीजेपी से ताल्लुक तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने पिछले दिनों RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की मदद से हुकूमत बनाई। 10 अगस्त को सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी ने हलफ लिया था। मरकजी हुकूमत ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक बिल्किस बानो गैंग रेप एंड मर्डर केस में 11 कसूरवारों को रिहा करने की मुखालिफत की थी, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासती हुकूमत ने उन्हें रिहा कर दिया। हालांकि दोनों जगह यानी मरकज़ और रियासत में बीजेपी की हुकूमतें हैं। तकनीकी तौर पर बिल्किस बानो केस में मरकज़ की गाइडलाइंस पर अमल करना रियासत के लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्किस बानो के शौहर याकूब रसूल ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो, उनकी बीवी बिल्किस और 5 बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। रोज़ाना हम उन लोगों को याद करते हैं जो उस वाक़े में मारे गए थे, जिनमें उनकी बेटी भी शामिल है। बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था और उनके ख़ानदान के अरकान को हलाक किया गया था। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने गुजरात इलेक्शंस के मद्देनजर इन मुजरिमों को रिहा किया है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह खुशामद की सियासत है। उन्होंने कहा कि ये और भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म ने कल ही लाल किले से औरतों को इख्तियारात देने की बात की थी, लेकिन इस फैसले से मुसलमानों को गलत पैगाम जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के खिलाफ एक जुर्म किया गया था और उसे अब नए जख्म दिए जा रहे हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में नए इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो रियासत में मुसलसल 6ठी बार हुकूमत बनाएगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया। उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मार उसको कत्ल कर दिया और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी। और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहां पर सजा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को, बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है और एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने उसका किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के।
اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے تو پھر آپ کیوں نہیں چھوڑتے بلاسٹ میں جو روبینہ میمن ہے 17 سال سے وہ بھی جیل میں ہے. گجرات میں وڈوڈرا سیریل بلاسٹ میں 18 سال سے جیل میں ہے. گودرا کے لوگ 19 سال سے جیل میں ہیں. چھوڑیں نا ان کو بھی. آپ جو بھی ڈیسیشن وہ ایک ریلیجیس سمودائے کے حق میں ہمیشہ لیتی ہے اور کمپلیٹلی بائسڈ ہو کر لیتی ہے. یقیناً سی آر پی میں پروویژن ہے مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسے ہینیس کرائم کے لیے اور وہ بھی آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں 75 سال کی آزادی اور خود پردھان منتری کا لال قلعے سے کھڑے ہو کر ناری کے اس کو پاورفل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کام ہوتا ہے. اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور دیش دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی صرف زبانی طور پر مہیلاؤں کی عزت مہیلاؤں کی اسٹرینتھننگ کی بات کرتی ہے مگر جہاں پر بات آتی ہے مسلم مہیلاؤں کی آپ بھول جاتے ہیں ان کو. یہ آپ کی محبت ہے. اور رکشا بندھن کے دن تمام بھاشا کے لوگ مسلم خواتین کو برقع میں حجاب میں بلا بلا کر اپنے ہاتھوں پر کی بنا رہے تھے. بلقیس بانو تمہاری بیٹی بہن نہیں تھی, تمہاری بیٹی نہیں تھی کہ ایک مہیلا پریگننٹ ہے 3.5 سال کی اسلام ہتیا کر دی گئی اور ان ہتھیاروں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو چھوڑیے نا پھر آپ. گودرا کے لوگ بھی جیل میں ہیں. روبینہ میمن بھی 17 سال سے جیل میں ہے جبکہ گاڑی تو اس کے نام پہ بھی نہیں تھی. آپ کا سیریل ہے وڈوڈرا سیریل وہ بھی جیل میں. چھوڑیے آپ. مگر آپ صرف ایک سمودائے کے لیے آپ باعث ہیں. بس یہ بھاجپا کی اصلیت ہے. جس وقت 3 مارچ 2002 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا بلقیس بانو 21 سال کی تھی اور 5 مہینے کی حاملہ تھی. اس کی چھوٹی بیٹی اور 6 دوسرے ارکان خاندان کا قتل کیا گیا تھا. یہ خاندان احمد آباد کے قریب کھیتوں میں فسادات کے دوران چھپا ہوا تھا. 2008 میں ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے ان 11 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. بامبے ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. بیکویل کیک ہاؤس. ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس, پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران, پستہ, بادام, کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ. ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز. اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے. سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس, ٹوری چوکی, ایکس روڈ, حیدرآباد. کرائمیا میں رشین فوجی اڈے پر دھماکے, ہتھیاروں کے ڈپو میں آگ لگ گئی. ماسکو نے کہا سبوتاژ ہے. جنگ دوسری زمینوں تک پھیلائیں گے, پوٹین نے دی دھمکی. کہا امریکہ لڑائی کو طول دے رہا ہے. ویانا بات چیت ناکام ہوئی تو پلان بی تیار ہے. ایران نے یورپی یونین کی تجویز کا دیا جواب. کہا امریکہ لچکدار رویہ اپنائے. اسرائیل نے غزہ میں 5 بچوں کو ہلاک کرنے کا کیا اقرار. بھوک ہڑتال کرنے والے قیدی خلیل عودہ کی اپیل رد. کعبۃ اللہ کو غسل دینے کی تقریب, محمد بن سلمان نے رسم انجام دی. شوپیان میں کشمیری پنڈت کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. بھائی زخمی, سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیر لیا. اعلیٰ ذات کے گھڑے سے پانی پینے پر دلت بچے کے ساتھ ٹیچر کی مار پیٹ. ریاست میں زبردست سیاسی تنازعہ, کانگریس میں بھی ناراضگی. اسد اویسی نے کہا گجرات الیکشنز کے مد نظر بلقیس بانو کے مجرموں کو رہا کیا گیا. بی جے پی پر خوشامد کی سیاست کا الزام. یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.
है।